اچھا معاملہ پھر وہی ہے کہ صاحب یہ کمال کیسے پیدا ہوا، بس کمال آپ کو بتاتا ہوں اور انشاءاللہ اسی پہ میرا بیان سمٹ جائے گا۔ ایک حوالہ دیے دیتا ہوں تاکہ بات معتبر اور مستند رہے اور کسی کو اعتراض کا موقع نہ ہو۔ آداب و آثار معروف تلخی، علامہ عبداللہ نیشابوری کی کتاب ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں جو پڑھنے جا رہا ہوں یہ سارا کا سارا لکھا۔ علامہ مجلسی علیہ الرحمہ بہار الانوار میں تحریر فرماتے ہیں، یہ جو میں پڑھنے جا رہا ہوں الفاظ کا تھوڑا بہت فرق ہو سکتا ہے مگر مفہوم وہی ہے جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ مدینہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، پیغمبر کا مدینہ، شہزادی کا مدینہ۔ مدینہ کے قریب ایک گاؤں تھا، وہاں مولا کا ایک چاہنے والا رہتا تھا، چھٹے امام کی امامت کا زمانہ تھا، اسی میں وہ وہاں رہتا تھا، زندگی گزارتا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ کاروبار ہمیشہ ایک طرح کا تو رہتا نہیں، اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے۔ اس کا کاروبار ختم ہو گیا، اجڑ گیا، نوکری ووکری جو بھی کچھ کرتا تھا بیکار ہو گئی۔ گھر میں دوسرا دن ہے فاقے سے۔ اب گھر کے ذمہ دار کی کیا حالت ہوگی کہ جب گھر میں بیوی بچے فاقے سے ہوں۔ روایت کا جملہ ہے کہ ایسے سر جھکا کے وہ بیٹھ گیا اور اپنا ماتھا پکڑے ہوئے سوچ رہا ہے کہ میں کیا کروں، کیسے بیوی بچوں کی جان بچاؤں کہ ان تک میرے بیوی بچوں تک رزق پہنچ جائے۔ اس کی زوجہ آئی اور زوجہ نے آ کے اسے ایک جملہ کہا، کیا بات ہے منہ لٹکا کے کیوں بیٹھا ہے؟ تو اس نے کہا کہ 2 دن سے تم لوگوں نے کچھ کھایا نہیں، بھوکوں مرنے کی نوبت آ گئی اور تم پوچھ رہی ہو کہ میں سر جھکا کے کیوں بیٹھا ہوں۔ تو اس کی زوجہ نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، بہت توجہ کے ساتھ میری طرف متوجہ رہیے گا، انشاءاللہ جملہ پہنچ جائے گا، اگر آپ نے سمجھ لیا میری محنت کامیاب ہو جائے گی۔ اس کی زوجہ نے کہا کہ پھر اس میں سر جھکانے کی کیا بات ہے؟ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کرم کا دریا مدینے میں بہہ رہا ہے اور تو پھوٹے مقدر کا ماتم کرتا ہے۔ اس نے کہا میرے سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہ میرا مولا تو مدینے میں۔ انہوں نے کہا تم کچھ دیر ٹھہرو، میں اپنے مولا کی بارگاہ میں جاتا ہوں اور 2 وقت کی روٹی لے کے آتا ہوں۔ آپ نے سنا، میں نے پڑھ دیا۔ آج ممبروں پہ آنے والے آپ کو فتوے سکھاتے ہیں، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو۔ شیعوں کا پرانا رویہ تھا کہ انہوں نے رزق وہاں سے نہیں مانگا، اہل بیت کے سمجھ میں کیوں نہیں آیا کہ میرا مولا مدینے میں تشریف فرما ہے اور میں یہاں اپنی پھوٹی قسمت کا ماتم کر رہا ہوں۔ 2 دن سے بچوں نے کچھ کھایا نہیں اور ہم یہاں اپنی قسمت کا ماتم کر رہے ہیں۔ اور تم ٹھہرو، میں مولا کی بارگاہ میں گیا اور واپس آیا۔ اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں، روایت آپ کے سامنے رکھ دی، نتیجہ آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں۔ مولا کی بارگاہ کا واقعہ ہے، شیعہ کا واقعہ ہے اور 2 عالموں کا حوالہ دے چکا۔ اب حوالے کے بعد اگر کوئی اعتراض کرے تو مجھ پہ نہ کرے، ان 2 عالموں پہ کرے، اور جسے یہ جملہ سمجھ میں نہ آئے خدا کرے اسے مجلس میں کچھ سمجھ میں نہ آئے۔ مولا کی بارگاہ میں آیا، دروازے پہ پہنچا، آ کے مولا کو سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا۔ اس نے مجمع کو بیٹھا دیکھا، ایک کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب یہ سوچ رہا ہے
اتنا بڑا مجمع بیٹھا ہے، میں ان کے سامنے مولا سے کیسے مانگوں؟ اس کے معنی یہ ہوئے کہ شیعوں کی دیرینہ روایت ہے کہ غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اللہ اکبر، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، غیروں کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اب اگر در در کوئی مانگنے والا نظر آ جائے تو سمجھ لینا کسی کا شیعہ ہو سکتا ہے، علی کا شیعہ۔ کیونکہ جو مانگ کے اللہ کو ذلیل کر رہا ہو وہ شیعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اب یہ کچھ دیر بیٹھا رہا سر جھکائے، ادھر سے مولا کی آواز آئی، نام لیا آپ نے اس کا، کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ انہوں نے کہا فرزند رسول آپ جانتے ہی ہیں گھر میں 2 دن سے کچھ بھی نہیں ہے، بیوی بچوں کے بھوک مرنے کی نوبت آ گئی۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہ مولا آپ کے در دولت پہ آیا ہوں، 2 وقت کی روٹی کا اہتمام فرما دوں۔ ایمانداری سے بتائیے مولا کو کیا کرنا چاہیے؟ فوراً غلاموں کو آواز دیتے، دسترخوان سجاتے، آنے والے کو کھانا کھلاتے، ایک ٹفن پیک کر کے دیتے کہ لے جاؤ اپنے بیوی بچوں کو کھلا دینا۔ اگر مولا یہ کرتے تو مولا ہوتے سخی، لیکن جو طلب سے زیادہ دے وہ کریم ہوتا ہے۔ امام نے کہا اچھا 2 دن سے فاتح ہیں، بھوکو مرنے کی نوبت آئے؟ جی مولا۔ تو جیسے آپ نے احترام عزا خانے میں وہاں جوتے اتارے، ایسے مولا کی بھی مسند کے قریب جوتے اترے ہوئے تھے۔ امام نے کہا ایک کام کر، وہ میری نالین رکھی ہے، نالین لے کے چلا جا۔ مجلس سننے کا شعور ہر آدمی کو نہیں ہوتا، جس کی تعریف پہ نظر ہوگی انشاءاللہ اس کا ہاتھ اٹھ جائے گا کہ وہ میری نالین لے کے چلا جا۔ ایمانداری سے بتائیے، مانگی ہے روٹی، امام نے کہا میری جوتی لے کے چلا جا، آپ اور ہم ہوتے فوراً اعتراض کرتے، مگر پکا شیعہ تھا، سر سے امامہ اتارا، پیروں سے جوتیاں اتاری، مولا کی نالین سر پر رکھی، لے کے چلا۔ اب بھی جملہ پڑھنا پڑے گا، بھئی یہ سر سے امامہ کیوں اترا، پیروں سے نالین کیوں اتاری؟ کہ تمہیں پتہ نہیں جب تبرکات امامت کو اٹھانا ہو تو پیروں میں جوتے رہو۔ سب مل کے ایک ساتھ مجمع میں بولنا آسان کام نہیں ہوتا، اشعار آدمی کو بہت یاد ہوتے ہیں، لیکن جب یہاں کھڑا ہو کے پڑھے گا تو پیر کانپنے لگتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ جانتا ہے کہ حضور کس کا ہے، شہزادی تشریف فرما ہے، معصوم کی بارگاہ ہے، اور اس بارگاہ میں جو مولا علی کے سامنے مولا کے نام کا نعرہ لگا رہا ہو تو اس کے دل کی بھی ہمت کی داد دینا چاہیے، اس کے جذبے کی داد دینا چاہیے۔ آپ اتنے لوگ مل کے اس ایک آواز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اکیلا بولا، اس نے سب کو چھوڑ دیا۔ اب آپ خود اندازہ لگاؤ کہ جب علی کے نام کا نعرہ اتنے مجمع کو چھوڑ دے تو جب علی کا بیٹا آئے گا اپنے باپ کے نام کا، وہ مجمع کا کیا حال ہوگا؟ ذرے ذرے سے صدا آئے گی۔ اس نے کہا کہ بھئی میں امام کے تبرک کو لے کے جا رہا ہوں، جب تبرکات امامت کو اٹھانے کا معاملہ ہو تو نہ امامہ ہو نہ پیروں میں جوتیاں ہو۔ اب میں ان میر صاحبان سے کہہ رہا ہوں
جو میر صاحبیت کی آڑ میں جلوس ہے ازاں میں جوتے پہن کے بھی آتے ہیں. یاد رکھو حسین کی عزاداری سے اکڑ کر کوئی سید نہیں ہو سکتا. جو جتنا جھکے گا اتنا ایک مزاج بنا کے رکھ دیا گیا. جلوس ازاں نکلا، ماتم کے حلقے میں نہیں کھڑے ہوں گے، سینے پہ ہاتھ نہیں ماریں گے، 4 آدمیوں کو لے کے کونے میں کھڑے ہو جائیں گے، ادھر کی باتیں ادھر کی باتیں. اگر یہی سب کرنا ہے اپنے گھروں میں بیٹھ کے کرو. اگر عزاداری کے جلوس میں آئے ہو تو تم کسی اور کے نہیں، فاطمہ کے مہمان ہو. عزاداری میں شامل ہو. سر سے امامہ اترا، پیروں سے نالین ہٹے. مولا کی نالین مبارک کو سر پہ رکھا، مولا کو سلام آخر کیا، وہ در دولت کے باہر نکلا. اس نے ایک بار بھی نہیں کہا کہ مولا میں نے تو روٹی مانگی تھی، آپ نے کہا میری نالین لے جا. کہنا چاہیے تھا کہ نہیں کہنا چاہیے؟ آپ کے ذہنوں میں سوال ہے، ایسے اس کے ذہن میں بھی آنا چاہیے تھا. مگر پکا شیعہ وہی ہے جو امام کی عطا پہ سوال نہ کرے. ہم اتنے سال سے علم اٹھا رہے ہیں، آج تک مولا نے ہمیں اولاد نہیں دی تو کیا ہوا؟ علمدار تو بنا دیا. کرٹیسائز نہیں کرنا چاہیے، یہ بڑا عجیب ہماری قوم میں ہو گیا. ہم یہ کریں گے تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ایمانداری سے بتائیے کیا حسین کی عزاداری اسی لیے ہو رہی ہے کہ آپ کرو گے تو آپ کو بدلہ چاہیے؟ تو پھر زہرا کی اس دعا کا کیا ہوگا؟ اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جو لالچ میں نہیں روئے گی، لالچ میں نہیں روئے گی. ہمیں جنت ونت کیا مانگنا، جن کی آمد سے فرش عزا جنت بن جائے. عزاداری کے بدلے، عزاداری کے بدلے آپ کو کچھ چاہیے؟ بیہودی بات ہے. گھر میں میت ہو جائے، اپنے والد کا آپ 40واں کرتے ہیں تو آپ کو 40ویں تک کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں. حق ہے آپ کا کہ اپنے باپ کا غم منائیں، حق ہے حسین کا کہ ان کا ماتم ہو. بدلے کے لالچ میں نہیں، حسین کی محبت میں. تو سر پہ نالین رکھ کے چلا. اور جیسے آپ لوگ سوچ رہے ہیں ایسے ہی مجمع میں سے مولا کا ایک صحابی کھڑا ہوا بہت توجہ کے ساتھ. تو اس نے مولا سے کہا کہ مولا اگر سوال کی اجازت ہو تو ہم ایک سوال کر لیں. ہاں کہو. کہ مولا اس نے مانگی تھی 2 وقت کی روٹی، آپ نے کہا میری نالین لے کے چلا جائے. مولا سوال کا جواب تو برابر نہیں ہوا. امام نے بس ایک نظر اس پہ ڈالی، اور ڈالنے کے بعد مسکرا کے جملہ کہا. جملہ اگر اچھا ہو اسے زور خطابت کی ضرورت نہیں، میں جملہ آپ کی سماعتوں پہ بھروسہ کر کے پڑھ رہا ہوں. امام نے کہا ہم نے اسے اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا، اتنا عطا کر دیا کہ آنے والی 7 نسلیں اگر دونوں ہاتھوں سے لٹاتی رہے نسلیں ختم ہو جائیں گی، خزانہ ختم نہیں ہوگا. بہت توجہ رکھیے گا جہاں آپ کو لانا چاہا. کمال کیسے پیدا ہوا؟ ہر سوال کا جواب قرآن سے دینے لگے. اب امام نے کہا کہ اتنا دے دیا تو صحابی بھی مطمئن ہو کے بیٹھ گیا. اب یہ اپنے یہاں سے چلا اپنے گھر کی طرف کہ مولا نے میری مشکل آسان کر دی، میری مشکل کشائی فرما دی. اب نالین مجھے دی ہے، جو ہوگا نالین کے صدقے میں ہوگا. یہ تیز قدموں سے چلتا ہوا جا رہا تھا. عرب کا بہت بڑا تاجر 3 سال کی تجارت کر کے واپس پلٹا. اونٹوں پہ خزانے لدے ہوئے، اللہ جانے کے خزانے کتنے تھے. وہ کھانا کھا کے دوپہر کا ہاتھ دھونے کے لیے خیمے کے باہر آیا. شاہراہ عام کے قریب خیمہ لگا ہوا ہے. اس نے دیکھا کہ ایک شخص دیوانہ وار گرمی میں دوڑا چلا رہا ہے. انہوں نے کہا چلو اس کی کچھ مدد کر دی جائے، کچھ اہل بیت کے نام کا صدقہ دے دیا جائے تاکہ یہ اپنے گھر آرام سے چلا جائے. لیکن جیسے جیسے فاصلہ کم ہوتا گیا اس کی آنکھیں سکڑتی گئی. کیوں؟ کیونکہ نالین یہاں ہے، یہاں نہیں. جیسے فاصلہ ختم ہوا اس نے کہا اے رکو ٹھہرو، کہاں جا رہے ہو؟ اپنے گھر جا رہا ہوں. تم سے مطلب؟ کا ایک سوال کا جواب دے، تو دانا ہے کہ دیوانہ ہے؟ میں پھر جملہ دوہرا رہا ہوں، مجلس سننے کا شعور ہر ایک کو نہیں ہوتا. جو جملے سمجھ کے
ذاکر کا حق ذاکر تک پہنچا دے وہ بہترین سامنے ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ بتا کہ تو عقل مند ہے کہ پاگل ہے, دانا ہے کہ دیوانہ ہے؟ اس نے کہا میں عقل مندی کا دعویٰ نہیں کرتا مگر اتنا جانتا ہوں آل محمد کا دیوانہ ہوں. کہا پھر تو عقل مند ہے چونکہ ان کا دیوانہ دانا ہوتا ہے. میں کہا وہ تجھے جو سمجھنا ہے. کہا ایک سوال کا جواب دے. کیا؟ کہ یہ بتا جوتی یہاں رکھی جاتی ہے یا یہاں پہنی جاتی ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں پہنی تو یہیں جاتی ہے. کہ پھر تو نے یہاں کیوں رکھی؟ اس نے کہا کہ اگر تجھے پتا چل گیا کہ نالین کس کی ہے, اللہ اکبر, اب کوئی خاموش نہ رہے, نالین کس کی ہے تو تو بھی یہاں نہیں یہاں رکھے گا. اس نے کہا ایسا کون کہ جس کا نانا معراج پر جوتیوں سمیت. فرزند رسول کی نالین تیرے پاس؟ ہاں. کیسے آئی؟ میں کہا میں ایک مشکل میں گھرا تھا, میں مولا کی بارگاہ میں گیا, مولا نے کہا میری نالین لے کے چلا جا. اس نے کہا تو ایک کام کر, سودا کر لے. میں بس اس وقت چتوڑا کو آزماؤں گا کہ کہاں تک آپ پہنچتے ہیں اور کیا اچھے جملے پہ بھی لہجہ خطابت کی ضرورت ہے یا آپ جملہ سمجھ کے افہام و تدارک کی منزل پہ پہنچ کر جہاں جانا چاہیے وہاں پہنچتے ہیں کہ نہیں پہنچتے. اس نے کہا کہ تو سودا کرے گا, دنیا میں کسی کی اوقات نہیں جو اس کی قیمت دے سکے. تو کیا جو اس کی قیمت دے گا؟ میں کہا نہیں ہم نے غلط کہہ دیا, کچھ ہدیہ دے سکتا ہوں. میں کہا مجھے سودا ہی نہیں کرنا. میں نے کہا ذرا سوچ غور و فکر کر, عقل پہ ذرا زور ڈال. تو گیا تھا کسی کام سے, مشکل میں گھرا تھا, فرزند رسول نے کہا میری نالین لے جا. ہو سکتا ہے کہ مولا نے نالین میرے لیے دی ہو. اس نے کہا چل یہ بتا کہ تیرے پاس کیا ہے. اب نہ آنے والے کو پتا کہ مولا نے کیا قیمت بتائی, نہ جو سودا کر رہا اسے پتا کہ قیمت کیا بتائی. اس نے کہا یہ بتا کیا ہے تیرے پاس. اس نے کہا میں یہ تو نہیں جانتا کہ میرے پاس کیا ہے, مگر میں اتنا جانتا ہوں کہ میرے پاس اتنا ہے کہ تیری آنے والی 7 نسلیں جو مولا نے ارشاد فرمایا تھا, موقع دے کچھ سوچنے. اب اس نے عقل پہ زور ڈالا کہ یار 2 وقت کی روٹی ہی تو لینے گیا تھا, یہ تو 7 نسلوں کا انتظام ہو رہا ہے, اور وہ بھی اتنا نہیں کہ وہ کھائیں, لٹاتی رہیں تو ختم نہ ہوگا. تو پہلی نسل گزرے گی, پھر دوسری, پھر دوسری, پھر تیسری, پھر دوسری, پھر چوتھی, تو 7 نسلوں کے گزرنے تک اگر یہ لٹتا بھی رہا تب بھی ختم نہیں ہوگا. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے یہ لو نالین. اس نے کہا 1 منٹ رکو. اس نے اپنا امامہ اتارا, پیروں سے نالین کو بندھا, مولا کی نالین کو سر پہ رکھا, مہار ناتا اس کے ہاتھوں میں پکڑا, چلا مدینے کی طرف. چاہنے والے نے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہ جس نے تجھے سلطان بنایا اسی کی بارگاہ میں جا رہا. اب یہ کبھی کبھی پڑھنے کا لطف آتا ہے کہ جب مجمع ایسے ساتھ دیتا ہے, ایک ایک جملہ وصول ہو رہا ہے, نہ مجھے کچھ زور لگانے کی ضرورت, نہ آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت, ویسے ہی چلتے چلے جائیے گا, فضا کا کمال سمجھ میں آ جائے گا. اب یہ مولا کی بارگاہ میں آیا, سر پر اپنے مولا کی نالین رکھی. جیسے یہ امام بارگاہ سجا ہوا ہے, آنے والا کوئی بآواز بلند سلام کرے, آدمی مڑ کے ضرور دیکھے گا کون آئے. فطرت ہے کہ نہیں؟ پیچھے سے کوئی آواز آئے آدمی گردن گھماتا ہے, کون ہے؟ اس نے آ کے سلام کیا, بزم جو کہ تو سجی ہے. لوگوں نے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا, نالین لے جانے والا کوئی اور تھا, لے کے آنے والا کوئی اور ہے. اس نے مولا سے اجازت لی, ایک جگہ بیٹھ گیا. مولا نے کہا یہ نالین تمہارے پاس؟ اس نے کہا مولا وہ آپ کا چاہنے والا جو گیا تھا, ہم نے اسے ہدیہ دے کے نالین لے لی. اب امام نے نہیں پوچھا کہ نالین کتنے میں لی, جس نے مولا سے پوچھا تھا اس نے کہا سودا کتنے میں ہوا. کہ تو کون, میں خام خواہ جاننا پہچان بڑی خالہ سلام, لیکن اگر پوچھا ہے تو اتنا سن لے کہ اس کی آنے والی 7 نسلیں
کہ مولا آپ کی غلامی کے لیے آیا. امام نے کہا اسلام مساوات کا مذہب ہے. جی آپ غلام نہ سمجھے، میں اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہوں. فکر پہ پابندی. اب یہ مولا کی بارگاہ میں رہنے لگا. 1 دن 2 دن، مہینہ، 4 مہینہ، سال، 10 سال، ایسے اس کی عمر گزرنے لگی. امام کے در دولت میں رہتا ہے. اب جو دروازے کا غلام ہو وہ آنے والوں کو بھی قدموں سے پہچانتا ہے کہ کون کس نیت سے آ رہا ہے. تو ایک دن مولا کے در دولت پہ ہے ایک مولا کا چاہنے والا، قریب کے کسی گاؤں میں رہنے والا، وہ مولا سے ملنے کے لیے آیا. کمال کیسے پیدا ہوا. بنا کے دروازہ کھٹکھٹانا چاہا کہ معلوم یہ باہر آیا. وہ باہر آ کے کھڑا ہو گیا. کیا بات ہے؟ کہ مجھے مولا سے ملنا ہے. کہا مولا سے ملنا ہے مطلب؟ کہ میں پریشانی میں ہوں. کہ پریشانی مجھے بتا. آنے والے نے پریشانی بتائی، غلام نے پریشانی کا حل بتایا، آنے والا چلا گیا. بہت توجہ آخری آدمی تک، جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو جہاں سے سن رہا ہو وہاں سے جناب فضا کے حق میں اپنی آواز کو بلند کر دے. پہچانتا؟ سوال کا جواب دے دیا. 6-7 مہینہ گزرا، وہی چاہنے والا مولا کا بارگاہ میں آیا. اب یہ غلام یہاں پہ موجود نہیں ہے، اندر کسی کام سے مصروف ہے. وہ آ کے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد اس کی نظر کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے. فرزند رسول نے سامنے سے اس کی آوارہ نظروں کے سفر کو دیکھا اور ایک جملہ ارشاد فرمایا، کاش کہ کوئی قدرداں ہو کہ جملہ اس تک پہنچ جائے. امام نے کہا کہ صراط مستقیم پر آنے کے بعد اجازت ہی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں مولا، میں کسی غلط نظریے سے یا نظر سے نہیں دیکھ رہا ہوں. کہ پھر؟ کہ جی وہ آپ کا ایک غلام ہے، اس سے میں کچھ مہینے پہلے ملا تھا. پھر اس نے قضیہ بتایا مولا کو. مولا نے آواز دی. غلام کا نام تاریخوں نے لکھا معروف. اب مولا نے آواز دی. پورا مجمع جڑ جائے تو نتیجہ آپ کے حوالے. امام نے آواز دی معروف. گھر کے اندر سے معروف دوڑا آیا، سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوا. جی فرزند رسول، اسے پہچانتا ہے؟ جانا پہچانا چہرہ کہیں مل جائے، نظریں چار ہو جائیں تو لبوں پہ مسکراہٹ ضرور آتی ہے، کیونکہ چہرہ پہچان لیتا ہے آدمی. اس کی نظریں ملی، اس نے چہرہ پہچانا، مسکرا کے کہتا جی مولا جانتا ہوں. کیسے جانتا ہے؟ کہ مولا کچھ مہینوں پہلے ہی آپ سے ملنے آیا تھا. کہ وہی تو پوچھ رہا ہوں کیا ہوا تھا معاملہ. کہ مولا اس کا کہنا یہ تھا کہ یہ دریا کے اس پار رہتا ہے اور ایک کشتی تھی جو جا چکی تھی، تیرنا اسے آتا نہیں تھا. یہ آپ کے پاس آیا تھا کہ کوئی ایسا ہنر بتا دے کہ یہ دریا کو پار کر لے. کہ پھر تو نے کیا کیا؟ کہ مولا میں نے اس سے کہا کہ میرا نام لے، سطح آپ پہ قدم رکھ. قربان جاؤں آپ کی سماعت کے، سطح دریا پہ قدم رکھ، دریا راستہ دے دے گا. مولا مڑے آنے والے کی طرف. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ مولا میں نے جیسے ہی دریا میں قدم رکھا، دریا ایسے پھٹ گیا جیسے دریا پار کر گیا. جی مولا. مولا مڑے معروف کی طرف. تو مڑنے کے بعد کا معروف، وقت کا امام میں ہوں، تو نے میرا نام کیوں نہیں بتایا؟ میرا دادا حلال مشکلات ہے، تو نے میرے جد کا نام کیوں نہیں بتایا؟ اللہ کا اسم اعظم کیوں نہیں بتایا؟ معروف ہاتھ جوڑ کے سامنے کھڑا ہوا، کہتا مولا یہ بتائیے وضو کا پانی کس سے مانگتے ہو؟ کہ تجھ سے. غسل کا پانی کس سے مانگتے ہو؟ کہ تجھ سے. کھانا کون لگاتا ہے؟ کہ تو. دسترخوان کون بچھاتا ہے؟ کہ تو. سواری کس سے مانگتے ہو؟ کہ تجھ سے. کہ مولا انصاف آپ فرماؤ، جو نام ایک معصوم کی زبان پر صبح و شام گردش کرتا ہو، مولا کیا اس میں اتنا کمال نہ ہوگا کہ دریا راستہ دے دے؟ اب آگے کا جملہ اگر چتوڑا میں پڑھنا پڑا تو اب میں یہی سمجھوں گا کہ آپ پیچھے رہ گئے. بھائی جس کا نام ایک معصوم کی زبان پہ رہے، جب وہ ایسا ہے، فضا کا نام کبھی محمد، کبھی علی، کبھی فاطمہ. اللہ
پنجتن کی پاکیزہ زبانوں پر جس کا نام رہتا ہو. امام اگر ایک بار کسی کو پکار لیں اس کا نام معجزہ بن جائے. اور معصوم آنگن جسے بار بار پکارتا ہو، کیا اس میں اتنا بھی کمال نہ ہوگا؟ تو قرآن سے جواب دے دیں. اب آواز دور تک جا رہی ہے.